آج کی اس ویڈیو جس کا عنوان ہے آزاد کشمیر اٹیکنگ بام میں اسد علی بلوچ کی جانب سے، ناظرین آپ تمام کو خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ تو ناظرین، محمد الباردی نے جب تیونیسیا میں انقلاب آ رہا تھا تو تب کہا تھا ریپریشن پلس ڈینائل آف چینجز یا چانس فار چینج پلس ریپریشن از اکول ٹو اٹیکنگ بام۔ اسی کو ہم اپلائی کرتے ہیں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اور جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر میں بھی یہی سچویشن بننے جا رہی ہے؟ کیا آزاد کشمیر بھی مسئلہ کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ایز اے ٹکنگ بام بیہیو کر رہا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم ریپریشن یا جبر، جس کو اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو جبر کہتے ہیں، جب ہم جبر کی بات کرتے ہیں تو ریاست میں اٹھنے والی کئی تحریکوں کو دبایا جاتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں اس کی حالیہ مثال عوامی ایکشن کمیٹی کی یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے، جس کے سبب آزاد جموں کشمیر میں جو پرائسز تھیں بجلی کی اس کو کم کرنے کے لیے تحریک برپا کی گئی، آٹے کی پرائسز میں کمی کے لیے کی گئی، اور اس کے علاوہ بھی جو باقی مسائل تھے ان کے حل کے لیے آزاد جموں کشمیر میں یہ تحریک چلائی گئی۔ جب ہم اس تحریک میں پیش آنے والے واقعات کی جانب دیکھتے ہیں تو اس میں جو واقعات یا پیش آئے ان تمام میں ریاست کی جانب سے جبر کا استعمال کیا گیا، یا وہ پولیس کی جانب سے عوام پر شیلنگ ہو، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں میں احمد فرحات شاعر جو تھے ان کا معاملہ ہو، یا پھر دیگر کا بھی، وہ بھی ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اس جبر یا پھر ریپریشن کے کیس میں۔ جلے پر نمک کا کام ریاست آزاد جموں کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کی گئی تحریک نے کیا۔ جب آزاد جموں کشمیر میں یہ تحریک جاری تھی تو ریاست کی جانب سے یا ریاستی مشینری کی جانب سے بدستور عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان سے رینجرز بھی منگوائی گئی، کہ جس کی وجہ سے آزاد کشمیر بھر میں یا مظفر آباد کی اگر ہم خصوصی طور پر بات کی جائے تو یہاں پر حالات کافی کشیدہ رہے، اور مظفر آباد کی طرف قافلے جو تھے پورے آزاد کشمیر کے ریجن سے یا ڈویژن سے ہم بات کریں، میرپور ڈویژن، راولہ کوٹ کی جانب سے جو قافلے مظفر آباد آئے ان کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک تناؤ کا عالم بنا رہا، اور اس تناؤ کے عالم میں بعد میں تو آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات منظور کروانے میں کامیاب رہی، لیکن اس سے جو نتائج ہمیں ملے، نتائج یوں ملے کہ جب یہ تحریک جاری تھی تب بھی نوجوانوں پر جب پولیس کی جانب سے ایکشن لیا جا رہا تھا تو وہاں پر یہ عنصر نمایاں طور پر پایا گیا کہ ریاست کے جتنے بھی جوان ہیں ان میں اکثریتی طور پر علیحدگی یا پھر خود مختاری کا جذبہ ہے وہ پروان چڑھ چکا ہے۔ اسی کے ہوتے ہوئے تو جب خود مختاری علیحدگی کا ایک جذبہ، اب اس کو بھی دبانے کے لیے بھی ریاست جو ہے وہ بارہا کوششیں کر رہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا اس کے لیے یوز ہو، جیسے ہم ٹرمز کی بنیاد پر پروپیگنڈا کہتے ہیں، تو اس کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے ریاست کی جانب سے سوشل میڈیا پر، تاکہ عوام میں جو ہے پاکستان سے انسیت کے جذبے بڑھائے جائیں، اور جو خود مختاری کے لیے یہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے۔ اور جب ریاست ایسے اقدامات کرتی ہے تو اس کا ایک ریٹیلیشن یا پھر اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل یوں ہے کہ آزاد کشمیر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات ہو یا پھر سوشل میڈیا پر مختلف چینلز کے تھرو آزاد جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں، جب ہم یہاں پر پھیلتا ہوا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی خود مختاری ہی کے ریلیونٹ ہے، کہ یہاں پر کانٹینٹ بھی اب وہی پذیرائی پاتا جا رہا ہے کہ جس میں خود مختاری کے متعلق گفتگو کی جائے یا پھر ریاست میں جو ہے خود مختاری کے جذبوں کو پروان چڑھایا جائے۔ اور ریاست میں جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی تحریک ہوتی ہے نوجوان اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور جب نوجوان جو کہ ہمیشہ سے چڑھتے سورج کی پیروی کرتے ہیں تو جب انہیں ایسی جذباتی لمحات یا جذباتی تحریکیں ملتی ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی کے سبب جو ہے ریاست میں ایک عدم استحکام کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، اور جب عدم استحکام ہوگا تو ریاست جو ہے پھل پھول نہیں سکتی، اور ایسے میں حکومت بھی ہمیں بعض جگہ ناکام دکھائی دیتی ہے، کہ جب حکومت ایسے اقدامات کرنے میں یا ڈپلومیسی کا سہارا لینے میں ناکام ٹھہرتی ہے کہ وہ معاملات کو ٹیبل پر حل کرنے کے بجائے زور زبردستی یا پھر اپنی ریاستی مشینری کا استعمال کرتی ہے، جو کہ عوام میں مزید نفرت پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔
ریاست میں سوشل انجسٹس یا پھر سماجی ناانصافی جو کہ اس کا اردو ترجمہ ہے اس کی بات کی جائے تو ریاست میں اس کی زندہ مثال وہ تمام مطالبات ہیں جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اپنی تحریک میں کیے گئے، یعنی بجلی بلات میں کمی کی بات کی جائے یا پھر آزاد جموں کشمیر میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کی بات کی جائے، تو وہ تمام سماجی ناانصافیوں کے خلاف تھا کہ جب آزاد کشمیر کے لوگ چاہ رہے تھے کہ چونکہ بجلی یہاں پر جیسے پیدا ہوتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو بجلی جو ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کو اولین ترجیح پر سستے داموں ملنی چاہیے، اور یہ ایک طرح سے سماجی استحصال تھا کہ جہاں پر بجلی بن رہی ہے وہیں کے عوام کو بجلی جو ہے وہ سستے داموں نہ ملے، بلکہ وہاں سے پہلے مختلف کمپنیز کے تھرو جائے پاکستان اور پھر پاکستان سے واپس آزاد کشمیر میں آئے اور پھر عوام کو میسر ہو۔ تو یہاں پر تحریک چلائی گئی، اور تحریک کے جب نتائج جب حکومت نے آخر میں جا کر جب تمام ایکشن لیا گیا اور جب تمام ریاستی مشینری کا سہارا لیتے ہوئے جب ریاست کو اپنی ناکامی دکھائی دینے لگی تو تب آخر میں ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے ریاست کی جانب سے جب بیک ڈور یا پھر آپ کہیں مذاکرات شروع کیے گئے تو مذاکرات کے اختتام پر جو تمام پالیسیز یا مطالبات جو مان لیے گئے عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ سماجی ناانصافیوں ہی کے خلاف تھے، اور انہی سماجی ناانصافیوں کی عکاسی کر رہے تھے جو کہ ریاست کے عوام جس کو فیس کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی سماجی ناانصافی ہی کے ٹاپک میں ہم بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے سبب ریاست میں یہ تمام چینجز برپا ہوئے وہ ابھی بھی قید ہیں یا پھر ابھی بھی ان کو رہائی نہیں ملی ان تمام کیسز میں کہ جن کی وجہ سے جو ان پر تب شروع ہوئے جب ریاست میں یہ تمام تحریک جاری، اور اسی کے سبب ریاست میں مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں عوامی ایکشن کمیٹی ہی کی جانب سے یا ان کے نمائندگان کی جانب سے کہ ان تمام اسیران کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے۔ عمومی طور پر ایسی تحریکوں کے بعد ایسے دھرنے، اور آزاد کشمیر میں ویسے بھی یہ تمام دھرنے جو ہیں ایک نیکسٹ لیول پر بھی لے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنس کی تو آزاد کشمیر کے لوگ سوشل میڈیا انفلوئنس کے تھرو بھی ان تمام تحریکوں کا حصہ بن رہے ہیں اور ان تمام تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، خواہ وہ صرف سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی حد تک ہو یا پھر آن گراؤنڈ جیسا ہم نے دیکھا عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے اجتماعات ہوئے ان تمام میں عوام کی کثیر تعداد، اور جیسے راولاکوٹ اور میرپور ڈویژن سے قافلے آئے اور یہاں پر شمولیت اختیار کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی وفد کے ساتھ، تو یہاں پر عوام کی بھی بھرپور پذیرائی ہے ان تمام مطالبات کو۔ اور جب تک اب ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے جو جاری ہیں ان دھرنوں کے ساتھ بھی جب اگر جیسا کہ ابھی تک کی تازہ اطلاعات کے مطابق ان کا نیکسٹ پروسیجر یہ ہو سکتا ہے اگر وہ تمام رہا نہیں ہوتے قیدی جو کہ قید ہیں ریاست کی مختلف جیلز میں، تو ان کے لیے ان کی رہائی کے لیے ریاست کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر دھرنے دیے جائیں، جو کہ ریاست کے لیے مزید ایک کرائسس کا سبب بن سکتے ہیں کہ جب گڈز اور دیگر چیزیں یہاں پر نہیں آ سکیں گی تو ریاست میں ایک نیا ہیجان جنم لے گا، اور اس ہیجان کے چلتے ریاست پھل پھول نہیں سکتی، اور ریاست جو ہے وہ مزید دشواریوں کی جانب بڑھتی جائے گی، اور ریاست بطور ٹکنگ بام بیہیو کرے گی کہ ریاست میں ایسے خدشات موجود رہیں گے کہ جس کے سبب ریاست اپنی ہی تباہی کی جانب جائے، اور ریاست جب اپنی تباہی کی جانب جائے گی تو جو مسئلہ کشمیر جس پر 7 دہائیوں سے کام کیا جا رہا ہے اس کو سبوتاج کیا جائے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈینائل آف چانسز فار پیسفل چینج کے متعلق تو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کے بھی جو بیانات تھے اس تمام دور میں اور ابھی کے بھی بیانات کچھ ایسے ہیں جیسا کہ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ حکومت عوامی مسائل پر کام کرے، حالانکہ آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، آپ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں آن گراؤنڈ، نہ کہ آپ صرف بیان بازی سے کام لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے بیانات اس وقت تھے کہ چند جو ہیں اوباش لوگ جو ہیں وہ روڈ بند کر کے صرف ویڈیوز ٹک ٹاکس وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، آن گراؤنڈ جو ہے اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ریاست میں اگر ہم بات کریں تو ریاستی مشینری کو کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف بیان بازی کی جائے، چونکہ بے تحاشا مسائل ہیں، خواہ وہ صحت کے ریلیٹڈ ہوں، خواہ وہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہوں، یا پھر روزمرہ کی زندگی اس میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہوں۔ اس کے متعلق بھی ریاست کو پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے، اور پالیسی میکنگ کے ساتھ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز تو بنا دی جاتی ہیں یا پھر قانون سازی کر دی جاتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈپلومیسی کے ڈورز ہمیشہ اوپن رکھے، چاہے
کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ریاست میں پیش آئے تو ریاست جو ہے وہ ریاست اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرے اور کسی بھی تحریک کے ساتھ ریاست ڈپلومیٹک طور پر پیش آئے اور ان سے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے جائیں تاکہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو، نہ کہ ایسی تحریکیں جنم لیں کہ جو کہ خود ریاست ہی کی بقا کے لیے خطرہ ثابت ہوں اور ان سے ایسے جذبات جوانوں میں اور لوگوں میں برپا ہوں کہ جس سے ریاست کا اپنا ایک الحاق کا جو وجود ہے وہی خطرے میں پڑ جائے اور ریاستی مشینری کو پھر پروپیگنڈا کے لیے سوشل میڈیا کیمپینز کا سہارا لینا پڑے تاکہ دوبارہ سے وہ انسیت جو ہے پاکستان کے متعلق وہ بحال کی جا سکے ریاست میں. امید کے ساتھ کہ ریاست میں ڈپلومیسی پروان چڑھے اور ریاست میں جو معاملات ہیں وہ ٹیبل ٹاکس کے تھرو حل ہوں. اللہ حافظ.